السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ملکہ بلقیس کے تخت ان کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے پہنچتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان و جنات اور چرند و پرند سب حاضر تھے، مگر ہدہد جو ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ جب حضرت سلیمان کو پتہ چلا اس کی غیر حاضری کا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور کہا اگر معقول وجہ نہ بتائی تو اس کو سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی حکومت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان نے ایک خط بلقیس کے نام ہدہد کے ذریعے بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے کر کے جاؤ اور خط ڈال کر کے الگ ہو کر کے دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر کے گیا اور ملکہ بلقیس کے گود میں ڈال دیا۔ بلقیس نے اپنے کارندوں کو جمع کیا اور پھر خط پڑھا اور کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو عزت والا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور یہ مجھ پر بلندی نہ چاہو تو گردن رکھ کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت کو سامنے رکھ کر کے حضرت سلیمان سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن دانش مند ملکہ نے اپنے امیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور عزت دار لوگ ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحفہ حضرت سلیمان کے پاس بھیج دوں کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا نبی بھی؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے دین میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، اور اگر صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ سونے کی اینٹیں، مشک و عنبر اور ایک جڑا تاج ماخط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر کے روانہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے پاس جا کر کے دربار میں ساری خبریں بتلا دیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان غضبناک ہو کر کے قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے بہتر ہے، تم پلٹ جاؤ، ہم ان کی طرف وہ لشکر لائیں گے جن کی ان کو طاقت بھی نہیں ہوگی، اور ضرور ہم ان کو وہ شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا اور مختلف زیورات سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان ملکہ بلقیس کے قاصد اور ہدیہ وغیرہ ٹھکرا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ جو ہے مسلمان ہو کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جائیں، تو حضرت سلیمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس کا تخت میرے پاس جو لے آؤ، قبل اس کے کہ میرے پاس مطیع ہو کر کے حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا کہ میں تخت حاضر کر دوں گا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی۔ چنانچہ سن کر کے آپ کے وزیر آصف ابن برخیہ جو اسم اعظم جانتے تھے، اللہ کے ولی تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس نے عرض کیا، ان کے پاس کتاب کا علم تھا کہ حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ آصف ابن برخیہ نے روحانی قوت سے ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان کے محل میں کھینچ لیا، اور وقتہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر کے ایک دم حضرت سلیمان کے کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر کے حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ چنانچہ جب قاصد وہاں آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گئیں، اور حضرت سلیمان کا دربار اور عجائبات دیکھ کر کے یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی برحق ہیں
اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ہے۔ دوستو، امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔